کہ بھئی سب کا ہمارا ایک ترازو وہاں پر ہے اور ہم نے اس کو میرے ترازو کو میں نے ہی نیکیوں سے بھرنا ہے. وہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جی میرے حصے کی نیکیاں میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اس وقت ایک نیکی بھی کی بھی اگر کمی ہوئی تو کوئی بھی نہیں دے گا. تو ہم نے جب یہ تو پھر ہم لوگ یہ کیوں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. رمضان میں وہی نیکی جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں وہ 70 ٹائمز زیادہ ہو جاتی ہے, 70 ٹائمز اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم کیوں نہیں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں, چھوٹی چھوٹی سی سنتیں پوری نہیں کرتے؟ وہی کام اگر ہم سنت طریقے سے کرنے لگ جائیں گے تو اسی کا ثواب ہمیں ہو جائے گا. اس کو ملٹیپلائی کر لیں مزید 70. تو یہ ہے کہ رمضان میں جو بھی نیکی کی جائے, جو بھی عبادت کی جائے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. بہت ماشاءاللہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہج پر پہنچائے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں. ان کی سب سے پیاری جو سنت ہے خوش اخلاقی کی, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم کسی سے اس وقت تک اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے جب تک ہمیں اس سے کوئی مطلب نہ ہو. یہ ہم لوگوں نے صرف اس چیز کو ایشو بنایا ہوا ہے کہ آیا وہ مختلف ان کی باتوں پر کہ وہ نور ہیں, وہ بندے ہیں, اس بات پہ لڑ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے. ہم ان چیزوں پر عمل کر کے, وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے, زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم اس تقاضوں پر پورا اتر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے. اوکے. اچھا, آپ نے پاکستان میں جگہ جگہ جا کے درس دیا ہے, آپ کو کئی شہروں میں آپ گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ ہم لوگ بہت دور ہیں مذہب سے؟ مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ قریب ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ بہت ہی دور ہیں. وہ جو ایک اعتدال پسندی ہے, وہ جو ماڈریشن ہے, وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. صحیح, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. سب سے زیادہ تو اس کا درس نہیں دینا چاہیے کہ بھئی وہ, اچھا کئی لوگ ماڈریٹ ہونا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ بس کچھ ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کس طرح سے ہم اپنے اندر یہ ٹینڈنسی ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں کہ بھئی ہماری زندگی میں ہر پہلو میں ماڈریشن ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اسلامی روح کے حساب سے؟ بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے پہ عمل کریں گے, ان کی زندگی پہ کہ کو اپنے لیے نمونہ سمجھے گا. انہوں نے اعتدال پسندی پر کتنا زور دیا ہے ہر چیز میں. یہ نہیں کہ ایک کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, نہیں, ہر چیز میں, زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال پسندی ضروری ہے. جی. تو جب ہم, ظاہر ہے پھر اگر دین ہے یا دنیا ہے یا کوئی بھی چیز ہے, ہمیں ہر حال میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی کیمرے کی آنکھ ہے جو ہر وقت ہم پر چیک رکھے ہوئے. تو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ظاہر ہے اعتدال پسندی تو اس میں مین چیز ہے. اچھا, آپ اس طرف کیسے آئیں؟ میں ایکچولی نا ٹیچنگ کرتی رہی ہوں ماشاءاللہ, کوئی 15 سال سے زیادہ کا عرصہ میں نے ٹیچنگ کی ہے. اور ٹیچنگ بھی جب میں نے کی تھی تو اس کو نبیوں کا کام سمجھ کے, اور اسی حوالے سے ایک تبلیغ کے ذہن میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اب بھی ماشاءاللہ ملتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں آپ کی باتیں بچوں کو ابھی تک یاد ہیں. اس کے وہی جس طرح جو میں بات کرتی ہوں, اگر میں اردو بھی پڑھا رہی ہوں, انگلش بھی پڑھا رہی ہوں, کوئی اور سبجیکٹ بھی پڑھا رہی ہوں, تو جو بھی کام کریں زندگی میں اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر کریں. ٹھیک ہے. جو بھی کام کریں, ایون اگر ہم گھر میں ڈسٹنگ بھی کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہونا چاہیے ہر کام کو. اور اپنے کام میں بھلائی پیدا کرو. یہ نہیں مینشن کیا قرآن میں کہ فلانے کام میں بھلائی پیدا کرو, ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہمارا فرض ہے, کوئی بھی کام ہے. تو بس شاید یہی تبلیغ ہے, مطلب ٹیچنگ کی بہت اچھے طریقے سے کی. بہت سارے ماشاءاللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں میرے, اور کافی بڑے بھی ہو گئے اور بہت خوش, مطلب اچھے طریقے سے ملتے ہیں. اچھا, میں چاہوں گی, بالکل سیگمنٹ کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, میں چاہوں گی کہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ نماز کا جو صحیح مفہوم ہے, کیونکہ کئی لوگ بس نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بس پھر نماز ہی پڑھتے جاتے ہیں, وہ نفلی عبادت کرتے جاتے ہیں, ان کا حقوق العباد کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک زکوٰۃ, کیونکہ آج کل زکوٰۃ کا پر بہت زور ہے, اور ہم لوگ بھی بہت سی سوشل کازز ہیں جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈونیٹ کریں, زکوٰۃ دیں, اپنا صدقہ خیرات شیئر کریں. تو میں چاہوں گی کہ ان دو احکامات کا جو بہت بڑے اسلام کے ارکان ہیں, ان کے اوپر آپ جو ہے نا کچھ روشنی ڈالیں. ایک کال لیتے ہیں. جی, ہیلو ہیلو ہیلو, یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے؟ مرغا. یہ ہیلو ہیلو, السلام علیکم. یہ کون سا ٹائم ہے مرغے کے بولنے کا؟ جی السلام علیکم, کون بول رہی ہیں؟ میں رضوانہ بخاری بات کر رہی ہوں جی خان سے. جی رضوانہ, کیسی ہیں آپ؟ یہ مرغا کون سا بول رہا ہے پیچھے؟ یہ مرغا؟ ہاں, مرغے کے بولنے کا ٹائم ہے.
नहीं, हमारे घर में एक मुर्गा रहता है इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ऐसी हैं आयशा आप भी। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, क्या हाल है, क्या पूछना चाहेंगी इनसे? आप शायद मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकती। जब तक आप न देखो तो मुझे चैन भी नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी सवाल पूछे शाहीन से। और शाहीन से ये पूछना था कि हमने एक दर्स हासिल करना है, हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं, और क्या हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ अच्छा जी। और आयशा आप भी? जी 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 आयशा भी? जी जी जी, आपने कहा था मैं डीजी खान से लोगों से बात नहीं करना चाहती, वो अच्छे नहीं होते। किससे कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? आपने कहा था मैं डीजी खान के लोगों से बात नहीं करना चाहती, वो अच्छे नहीं होते। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। कब कहा है मैंने? आपने कहा था, आपके ये पीछे बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा था। कौन, किसने, कौन पीछे बैठा है? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। नहीं, मेरे पीछे तो फूल पड़े। प्रोड्यूसर साहब होते हैं ना, इसी ने मुझे कहा था। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ना। मैंने कहा और आपको कुछ गलत फहमी हुई है, किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा होगा। लाइन बड़ी खराब होती है कई दफा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी आप 2 साल से कॉल मिली है, मुझे आप बहुत खुशी लग रही है, खुशी हो रही है। नहीं नहीं, मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। और डीजी खान कहा ना आपने, क्या वहाँ से कॉल? सुनिए, आप रमजान पाक में दुपट्टा जरूर पहना करें, आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पूरे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैंने एक दफा 16 मैसेज किया, आपने मेरा एक मैसेज ही नहीं शामिल किया। चले जी, जल्दी से बता दें, बड़ा टाइम हो गया, पता है जी। कुरान के हवाले से जी और बिल्कुल ज़कात का सही मफ़हूम जी, मैं बिल्कुल यही बताने वाली थी कि कुरान पाक में 436 मकामात पे नमाज कायम करो के बारे में है। ठीक है, तो ये किस कदर अहम है। आजकल के माशरती मसाइल के हवाले से जिस तरह बात करती हूँ, तो पहला जो जड़ है हमारे माशरे को की बुराई की, वो ये है कि हम कुरान पाक को तर्जुमे से आता ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं है कि ये मैसेज है और इसका तर्जुमा है। सेम है, हमें नमाज का भी नहीं पता कि हम खड़े होते हैं, ज़बान हमारी रटी हुई होती है, वो उसी तरह चल रही होती है, दिमाग में हमारे सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। वो ख्यालात आते ही इसलिए हैं कि हमें नमाज का अगर तर्जुमा आता होगा, हम उसको उस मफहूम के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें फिर वो तमाम इधर उधर के ख्यालात नहीं आएंगे। चले, इसका मतलब है कि पहले तर्जुमा हमें आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुरान पाक का तर्जुमा आना चाहिए कि अल्लाह ताला। ठीक है। और ज़कात के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़कात तो बहुत, अब आप देखिए, लोग ज़कात देते हैं ये सोच के कि भाई बड़े मुस्तहिक लोग हैं जिनको ज़कात दी जा रही है, और आगे से अब उस पैसे के साथ क्या किया जाता है क्या नहीं, उससे भी फिर लोग बड़ा डरते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कई लोगों को दी गई है तो वो बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए वो ऐसी चीजें, टेप रिकॉर्डर खरीद लेते हैं उन पैसों के, या कैसेट्स ले लेते हैं, VCR ले आते हैं, आजकल जो भी मुख्तलिफ उनके। लेकिन देखिए, जो ज़कात दे रहा होता है उसकी नियत साफ होती है। और ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने बाकायदगी से जब ज़कात दी है तो हमने अपनी जिंदगी में बहुत फर्क देखा, बहुत फर्क आता है यकीनन। कहीं ना कहीं ज़कात रोकी जाए तो कहीं और तरफ निकल जाती है। बिल्कुल जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे। और जहाँ जहाँ दस्तियाब है, कहीं देर ना हो जाए तो मेरे ख्याल से लेके जरा पढ़नी चाहिए किताब। जरूर, बहुत ये मेरी तरफ से आप ही को थैंक यू सो मच जी। अगले सेगमेंट पे चलते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।